کہانی کا عنوان ان پڑھ قسط نمبر 2۔ انہوں نے اسی لیے تو یہ سب کیا کہ تم جاب کرو اور وہ سب عیش کرے، خاص کر کے نکھٹو زبیر۔ ضروا نے ایسے دانت پیس کر کہا جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ ویسے اگر یہ زبیر کا پتہ کٹ جائے نا کسی طرح تو یقین کرو میں تمہیں اپنے کزن عامر کے لیے مانگ لوں گی۔ یقین مانو تم عامر بھائی جیسا انسان ڈیزرو کرتی ہو۔ ضروا نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو وہ خاموش ہی رہی، مگر سیڑھیوں پر کبوتر کو دانہ ڈالنے کے لیے آتے زبیر کے جیسے دنیا پلٹ گئی تھی۔ ساری خوشی اور محبت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ جانے کیا ہوا تھا کہ زبیر نے اس منگنی سے انکار کر دیا۔ سب نے 1000 بار پوچھا، چاچو نے غصے سے پیار ہر طرح سے سمجھایا، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ سبھی رملہ سے شرمندہ نظر آ رہے تھے، مگر وہ دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ضروا واقعی عامر کا رشتہ لے آئی تھی اور چچو لوگوں نے قبول کر لیا تھا۔ عامر بہت اچھا تھا، پڑھا لکھا اور بہترین پوسٹ پر تھا۔ سب بہت خوش تھے، اس کے سسرال والے منگنی کر گئے تھے۔ رملہ خود بھی بہت خوش تھی۔ عامر سے وہ کبھی نہیں ملی تھی، مگر وہ پڑھا لکھا اور برسر روزگار تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ بھائی آپ اس سے اتنی محبت کرتے تھے تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ کیوں سب کی نفرتوں کو مول لے لیا؟ اس کی بہن سعدیہ نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ کبھی کبھی اپنی محبوب چیزوں کا سکون دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ میرے ساتھ شاید کبھی خوش نہ رہ پاتی، آج وہ بہت خوش ہے۔ عامر بہت اچھا لڑکا ہے۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سوچے ہم نے اس کی تعلیم و تربیت اور محبت کی اس سے اتنی بڑی قیمت مانگی ہے۔ وہ ہمارے لیے واقعی اہم ہے۔ ویسے بھی تو میں بحرین جا رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے، میں بہت پیسہ کماؤں گا اور پھر اس کی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ چھت کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی رملہ نے جب یہ باتیں سنی تو وہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ ایک ان پڑھ اور نکھٹو انسان کتنا اچھا دل اور احساس کرنے والا تھا، اسے اس لمحے احساس ہوا تھا، یا اللہ جیسے تو نے میری زندگی سنوار دی ہے، بالکل ایسے ہی اس کی قسمت بھی اچھی کرنا۔ اس نے بھیگی پلکوں سے دعا مانگی تھی۔ از قلم سویا مجید چودھری۔ مزید دلچسپ کہانیوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔